حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک آدمی کچھ مانگنے کے لیے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پیغام بھجوایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ ہم نے جو 6 درہم آپ کے پاس رکھوائے تھے ان میں سے 1 درہم بھیج دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو آپ نے آٹے کے لیے گھر کی ضرورت کے لیے رکھوائے تھے، تو اگر وہ ان درہموں میں سے دے دیا جائے تو پھر تو بڑی تنگی ہو جائے گی، بڑی مشقت ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل ضرورت و آخر کے اعتبار سے ہے۔ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا، ان کے اس جواب کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ وہ 6 درہم ہیں وہ سارے کے سارے ہی بھیج دیں۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتی تھیں، بلکہ وہ ان کو ایک یاد دہانی کے طور پر بتایا تھا۔ وہ 6 درہم لے کے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ میں اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں 140 درہم کا بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی دینے کے لیے درہم نہیں ہے، آپ اس کو یہاں باندھ دیں، بعد میں ہم سے آپ لے لیجئے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی خریدنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ میں یہ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بیچنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی قیمت ہم نقد لیں گے اور اس کی قیمت 200 درہم لیں گے۔ اس آدمی نے 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم تو حضرت نے اس شخص کو دے دیے اور 60 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی 1 درہم کے بدلے میں 10 درہم دنیا کے اندر عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیش بہا عطا فرمائیں۔ اس لیے صدقہ کرنے میں آدمی کنجوسی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو امت پر خرچ کرے۔ تنگ دستی کے اندر امت مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان حالات کے اندر گھروں کے اندر پریشان ہیں اور اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ لوگوں سے طلب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مجبور ہیں بیچارے ان تک پہنچائیں۔ اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے تو اب زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اب زکوٰۃ میں بہتر یہ ہے، مناسب یہی ہے کہ زکوٰۃ جو طلب کرنے والے ہیں یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ وہاں ان کے گھروں تک پہنچائی جائے۔ یہ نہیں کہ انتظار کیا جائے کہ زکوٰۃ لینے والے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو یہاں دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ درہم دیے، کچھ دینار دیے اور فرمایا کہ جاؤ اور فلاں شخص جو بڑا نیک صالح ہے اس تک پہنچا کے آؤ۔ اب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر چلنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے پاس لے کر جانا، لیکن اگر وہ لیٹے ہوئے ہوں تو ان کو اٹھانا نہیں ہے، ان کو یعنی ان کے ہاتھ میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ درہم جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں وہیں رکھ کے آ جانا اور ہمارا سلام انہیں نہ کہنا۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اماں جان بتا دیجئے کہ آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے کہ سلام نہ کہنا اور ان کے ہاتھ میں نہ دینا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر چلے، وہاں گئے اور پہنچا کے واپس آئے۔ آ کر عرض کرنے لگے اماں جان پہلے تو آپ نے نہیں بتایا تھا، چلو آپ بھی بتا دیجئے کیا وجہ تھی، آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات 2 وجہ سے کہی تھی۔ سلام کے بارے میں اس لیے منع کیا تھا کہ اگر آپ سلام کہتے تو ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
ان درہموں کے بدلے میں کچھ بدلنا چاہتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے سلام کہنا بھیجا ہے، اس لیے میں نے سلام کہنے سے منع کیا۔ اور دوسری بات کہ میں نے یہ منع کیا کہ ان کے ہاتھ میں نہ دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جب آپ ان کو جا کر زکوٰۃ دیں گے، ان کا ہاتھ نیچے ہوگا، آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا، تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یا اللہ کب یہ بات ختم ہو جائے گی کہ میں لوگوں سے لینے والا بن گیا ہوں، میں لوگوں سے لینے والا ہوں، یا اللہ یہ بات کب ختم ہو جائے گی کہ میں لوگوں سے لینے والا ہوں، میں لوگوں سے لینا ختم ہو جائے میرا، یا اللہ یہ والا کب ختم ہوگا۔ ان کے دل میں بڑی پریشانی ہوگی، بڑی تنگی ہوگی ان کو، اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں اس کو دینے والا ہوں، تمہارے اندر عجب تکبر پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے منع کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں نہ دینا، بلکہ جہاں وہ لیٹے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں وہیں پر رکھ کر آ جائے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ ضرور پہنچانا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس لوگ لینے کے لیے آئیں گے، ان کو بھی ذلت اٹھانی پڑے گی اور ہمارے اندر بھی تکبر پیدا ہوگا، اور جب ہم زکوٰۃ پہنچانے کے لیے جائیں گے تو نہ تو ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی اور ہمارے اندر عجب تکبر پیدا نہ ہوگا، اور ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوگی، ہمارے اندر انکساری پیدا ہوگی، ہمارے اندر سے تکبر نکلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔